ہندوستان میں مسلمانوں کی کیا سیاسی حیثیت ہے، بالخصوص اتر پردیش میں موجودہ حالات کے تناظر میں اگر ہم بات کریں تو موجودہ حالات میں اتر پردیش میں مسلمان کس کو ووٹ دیں، کس کو ووٹ نہ کریں، مسلمانوں کی کیا سیاسی حیثیت ہے یا بے وقت ہیں، ان تمام حالات کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ دلی سے براہ راست ایک ایسے شخص جڑے ہوئے ہیں جو ورث پترکار ہیں اور مسلمانوں کے حالات کو بہت گہرائی سے سمجھتے ہیں، سیاست کو بھی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، BBC جیسے بڑے ادارے میں کام کر چکے ہیں برسوں تک، اور اس وقت انٹرنیشنل نیوز چینل DW سے وابستہ ہیں۔ صلاح الدین زین صاحب، بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور خیر مقدم ہے ہمارے شو میں۔ سب سے پہلے تو میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ جس طریقے سے موجودہ تناظر میں مسلمان سیاسی ایک طریقے سے کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، اور خاص طور سے ابھی جب ہم ایک دیکھتے ہیں کہ حال ہی میں ایک لیٹر بم پھوٹا، اس کو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب نے ایک کھلا خط لکھا جناب اسدالدین اویسی صاحب کو، اور انہوں نے اس میں یہ گزارش کی کہ جناب آپ ان تمام سیٹوں پر اپنے کینڈیڈیٹس نہ کھڑے کریں، یا کم از کم مفاہمت کی کوشش کریں، گٹھ بندھن کی کوشش کریں جن پر آپ کو جیتنے کی امید نہ ہو، اور انہی سیٹوں پر اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کریں جس پر آپ کو جیتنے کی امید ہو۔ تو میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ آپ چونکہ چیزوں کو بہت گہرائی سے سمجھتے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب کا جو یہ خط تھا، اس پر جن لوگوں نے ریئیکشن دے رہے ہیں، خاص طور سے دانشور ہوں یا عام لوگ ہوں، اس پہ بھی ریئیکشن دے رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو صحیح بتا رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اسدالدین اویسی صاحب کا جو معاملہ ہے، اقدام ہے، وہ صحیح ہے۔ آپ ایک سیاسی بصیرت رکھنے والی شخصیت کے طور پر آپ مجھے بتائیے کہ آپ ان حالات کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ جی بہت شکریہ۔ پہلے تو جہاں تک نعمانی صاحب کا خط ہے وہ مجھے بھی معلوم ہے اس کے بارے میں، اور میرا خیال ہے کہ ان کا جو خط ہے اور جو اس کا متن ہے، میں پہلے اس پہ بات کروں تو اس سے میں متفق ہوں۔ ممکن ہے میری تھوڑی اختلاف رائے اس بارے میں ضرور ہو کہ طریقہ کار جو ہے لکھنے کا، یعنی یہ کہ آیا پہلے ایک میٹنگ کرنی تھی یا صلاح و مشورہ کرنا تھا، یا یہ کہ اس خط کو یوں اوپن لکھنا تھا یا نہیں، اس پہ ایک بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن جہاں تک ان کا نقطہ نظر ہے سلیم صاحب کے، موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے ریاست اتر پردیش میں، اس کے مد نظر جو انہوں نے کہا ہے بالکل واجب، صحیح بات کہی ہے، جائز کہی ہے، کیونکہ ریاست میں ہم سب کو معلوم ہے کہ جس طرح کی اس وقت سیاست ہے وہ کوئی ترقی پسند موضوعات کو نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ایک موضوع ہے، اور وہ ہے دائیں بازو کی جو سخت گیر خیالات کے لوگ صرف مذہبی امور کو یا ان کی جو مذہبی لوگوں کے جذبات ہیں اس کی بنیاد پہ انتخاب لڑنے کی باتیں ہیں، کبھی گائے کی بات، کبھی مندر کی بات۔ ایک اتنی بڑی ریاست جو آزادی کے بعد ترقی میں پنجاب کے بعد دوسرے نمبر پہ تھی، کبھی کبھی پہلے نمبر پہ تھی، کیونکہ اس کی کھیتی، اس کی معیشت ایک شاندار ماضی رکھتی ہے، جو اس وقت میں کہوں تو بہار سے بھی زیادہ پچھڑی ہے نا۔ اس ریاست میں اس طرح کی سیاست کے دور میں نعمانی صاحب کا یہ کہنا، اور خاص طور پہ مسلم طبقے کے لیے، مسلم برادری کے لیے، جس کو ایک طرح سے اس وقت سیاسی بقا کا سوال ہے نا۔ پہلے ایک وقت ہوتا تھا جہاں پہ مسلمانوں کی اپنی ایک سیاسی اہمیت ہے، اور ہے اس سینس میں ہے کہ بھائی وہ ایک بڑی اقلیت ہے، اور جس طرف بھی جاتے ہیں وہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان سے اب تک آتی رہی ہیں نا ووٹ مانگنے، اور وہ فیصلہ کن کئی بار کردار بھی ادا کرتی رہی ہے برادری جو ہے۔ لیکن ابھی جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ ان کے لینے کے دینے والی سچویشن ہے، جو سیاسی صورتحال ہے اس میں نعمانی صاحب کا یہ لکھنا کہ اویسی صاحب ظاہر ہے ایک بڑے شاطر سیاستداں ہیں اور ان چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھتے بھی ہیں، ان کو مجھے لگتا ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یو پی میں جو ایک تقریباً 20 سے 22% مسلمانوں کا ووٹ ہے، اس کو کیا سمت دی جائے کہ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں یا جو صرف اور صرف مذہبی امور یا جذبات میں سیاست کرتے ہیں، ان کی شکست کے لیے کچھ حکمت عملی اپنائی جائے۔ یہ ایک راستہ انہوں نے دکھایا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے مجھے لگتا۔ لیکن تو ایک جو تو یہ قیادت کی بات کرتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ مسلم قیادت کہاں جائے، اور بار بار ایک جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے خاص طور سے دری بچھانے والی بات، تو وہ یہ جو تانا دیا جاتا ہے، ٹونٹ کیا جاتا ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان کب تک دوسرے کی دری بچھائیں گے، اپنی قیادت کیوں نہیں اختیار کر رہے ہیں اور اپنی قیادت کیوں نہیں کھڑی کر رہے ہیں۔ اس پر آپ کیا کہیں گے، اور ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے جو اپنی قیادت کی بات کرتے ہیں؟
دیکھیں جو اویسی صاحب کی سیاست ہے میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ جیسے ریاست اتر پردیش میں جو سینسس ہے، جو اعداد و شمار ہیں حکومتی، اس کے مطابق تقریباً 28 سے 30% دلت ہیں. مایاوتی نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے اور وہ اچھا ایکسپیریمنٹ رہا ہے ان کے نظریے سے کہ انہوں نے ایک ایسی سیاست شروع کی جہاں یوں کہہ لیں کہ ایک پلیٹ فارم پہ پورے دلت سماج کو یا پچھڑے طبقے کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا. اس میں وقت لگا، کانشی رام صاحب نے کہاں سے شروعات کی اور پھر کیسے کیسے. لیکن سلیم یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اس طرح کی سیاست جو اویسی صاحب کر رہے ہیں میرا خیال ہے وہی ہے. وہ بھی چاہ یہ رہے ہیں کہ بھئی ایک جیسے دلتوں کی یا پچھڑے طبقے کی آواز بنے رہی ہیں مایاوتی اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہے. شاید اویسی صاحب کی کوشش یہ ہے کہ جن ریاستوں میں مسلمانوں کی آبادی اچھی ہے، جیسے کہ بنگال میں انہوں نے کوشش کی، بہار میں بھی کوشش کی، لیکن کچھ خاص خاطر خواہ اس کے نتائج برآمد نہیں ہوئے. اب رہتا یہ سوال کہ آیا یہ کوشش کیسی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ کوشش جائز ہے. ایک سیاسی رہنما کی حیثیت سے اویسی صاحب کا یہ حق ہے اور ان کو یہ پوری میں سمجھتا ہوں آزادی ہے کہ جمہوری جو اقدار ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے وہ یہ کوشش کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں جو اس وقت سیاست ہے وہ دائیں بازو کی سیاست ہے اور ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ اب ہو یہ رہا ہے کہ تقریباً مسلمانوں کو سیاسی طور پہ ہم نے کہتے ہیں نا پولیٹیکلی دے ہیو بین ڈکلیئرڈ ارریلیونٹ. ان کی کوئی سیاسی اہمیت ہی نہیں چھوڑی. کیوں؟ کیونکہ پوری سیاست کا محور 80% ہندو آبادی پہ یا دیگر لوگوں کو لے کر کے ہے اور اس کے ہی ووٹ. اور بات بھی صحیح ہے، اگر لوگ چاہیں تو اس کو کر سکتے ہیں. انہوں نے پروو کر دیا ہے، انہوں نے دکھا دیا ہے کہ آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. چنانچہ ماحول بھی ابھی ایسا ہی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ سیاسی رہنما مسلم رہنماؤں کی قربت یا مسلم سماج سے برادری سے قربت کی وجہ سے طرح طرح کے حربے استعمال کرتے تھے. اب وہ ختم ہے تقریباً، ہے نا. کوئی سیاسی جماعت بالکل وہ انٹچبل ہو گیا ہے، یعنی سیاسی نقطہ نظر سے ان کو تقریباً بالکل الگ کر دیا گیا. ایسی صورتحال میں جب ملک میں مسلمانوں کے تئیں ایک نفرت انگیز ماحول ہے، جب سیاست کا پورا محور اس بات پہ ہے کہ ایک خاص طبقے کی مذہبی جذبات پہ مبنی باتیں ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس صورتحال میں یہ کرنا شاید ممکن نہیں ہے. ایک چیز، اور دوسرے اگر تو ممکن ہے، مان لیجئے اگزامپل کے طور پہ کہ اویسی صاحب سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آتے ہیں تو بھی کتنی سیٹیں جیت لیں گے؟ کچھ چند سیٹیں جیت لیں گے جہاں پہ زیادہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، کیونکہ بغیر دوسری برادری کے ووٹ کے کوئی سیٹ مطلب علاوہ چندے بہت مشکل ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ جس کا ہوگا ہمیں پتا ہے. تو جو موجودہ صورتحال میں سیاست ہے وہ ویسے ہی بنی رہے گی اور آپ اور ارریلیونٹ ہو جائیں گے یہ دکھا کر کے کہ دیکھیے آپ نے اپنی طاقت کر لی ایک جگہ، آپ بالکل کچھ نہیں، کیونکہ آپ کا کچھ سے نہیں رہے گا. اس کے برعکس اگر جو نعمانی صاحب نے لکھا ہے یہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہو کہ وہاں پہ مسلمان بہت ہی دانشمندی سے شعوری طریقے سے ایک ایسے گروہ کو، سیاسی گروہ کو یا سیاسی جماعت کو ایک ایسی پوزیشن پہ لاتے ہیں جو فرقہ پرست طاقتوں کو ایک سمجھ لی کہ شکست فاش دے سکتی ہے. بالکل جس کو کہتے ہیں بہومت میں آنا یا اکثریت میں آ جانا اور اچھی طریقے سے یوگی حکومت کو ہرا دینا. اس پہ ہم بعد میں جائیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. اگر ایسا کر دیتے ہیں تو مسلمانوں کی جو سیاسی قوت ہے، یعنی وہ جس طریقے سے سیاسی طور پر پولیٹیکلی ارریلیونٹ ہے، وہ اس کے ان کا وہ ہٹ جائے گا. ایک دوسرے یہ کہ اگر ایسی سیکولر حکومت قائم ہوتی ہے تو شاید وہ پھر اپنی جو کھوئی ہوئی سیاسی طاقت ہے اس کو پا سکیں کسی طریقے سے. یعنی اگر بی ایس پی یا کوئی اور حضرات میں جو تمام بہت سے مسلم امیدوار ہیں، ہے نا، مان لیجیے تقریباً جتنے امیدوار ہیں اس میں سے تقریباً 50% بھی آ جاتے ہیں تو ان کی ریاستی اسمبلی میں ایک اچھی آواز ہو جائے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں. تو ابھی فی الوقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی فی الوقت جو سیاسی صورتحال یو پی میں ہے اس میں اس طرح کی طاقت کو آزمانا اور کھڑا کرنا
شاید دانشمندی نہیں، مطلب وقت کا تقاضا کچھ اور ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے کہ لیکن جو دری بچھانے والی بات اسدالدین اویسی صاحب بھی کرتے ہیں اور ان کے حمایت کرنے والے لوگ بھی دری بچھانے والی بات کرتے ہیں. تو یہ دری بچھانے والی بات کہاں تک مطلب اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ کیونکہ عام طور پہ ہم اس چیز پر اسہج ہو جاتے ہیں جب دری بچھانے والی بات، اور ایک نوجوان جب یہ بات سنتا ہے تو واقعی میں تھوڑی دیر کے لیے کنوینس ہو جاتا ہے. تو اس کو کیسے کنوینس کیا جائے کہ دری بچھانے والی بات کو کس طریقے سے لیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ جو ہندوستان کا جو جمہوری نظام ہے اس میں مسلم نوجوانوں کو بھی یہ بات صحیح ہے، ان کی شکایتیں جائز ہیں. جو نوجوانوں میں مایوسی ہے یا جو افسردگی ہے اس کی وجوہات درست ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپلفٹمنٹ کے لیے کچھ خاص کیا نہیں گیا ہے نا. نہ تو ان کو تعلیمی سطح پہ کچھ خصوصی رعایت دی گئی، نہ تو ملازمتوں میں کچھ ہوا، اس وقت درست ہے. لیکن میں نے کہا نا کہ اگر تو مان لیجئے کہ یو پی میں فی الوقت جو ماحول ہے اور جس طرح کی صورتحال ہے اس میں اگر میں نے کہا کہ وہ سچویشن نوجوان ان کے ساتھ جاتا ہے تو ہوگا کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں ہوگا یہی مطلب کہ آپ زیادہ یہ سے کہنا زیادہ چاہتے ہیں کہ ایک بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ایک چھوٹا سا نقصان کیا جا سکتا ہے. چھوٹا نقصان کیا جا سکتا ہے، چھوٹا نقصان بھی نہیں ہے وہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس سیاست کی بات ہو رہی ہے وہ فی الوقت کرنے کی نہیں ہے، آئے گا وقت جب آپ کر سکتے ہیں اس کو. لیکن موجودہ دور میں شاید تھوڑا سا جس طرح کی میں سمجھتا ہوں، مطلب میری اپنی جو ذاتی ہے اس میں یہی بہتر ہے کہ وہ ایک ایسی سیکولر طاقت کے ساتھ آئیں، کھڑے ہوں اور یہ بتائیں کہ دیکھیں ہم چاہیں گے اگر ہم ایسا کر سکتے ہیں. تو آپ کی تمام چیزیں جو ارریلیونٹ ہے نا پولیٹک، جو سیاسی طور پہ آپ کو بالکل آپ کی طاقت کو ختم کر دینے کی جو بات ہے شاید اس میں تھوڑی جان پڑ جائے، پھر آپ کر سکتے ہیں. یہ فی الوقت میں یہ کہہ رہا ہوں مشکل ہے. ٹھیک ہے، ایک اور اسی سے جڑا ہوا، کیونکہ ابھی کل میری فون پہ ایک بات ہو رہی تھی ہمارے لیڈر تھے، وہ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ بھیا میں کس کو ووٹ کروں، جو کہ ہم جس کانسٹیچوئنسی سے ہیں ان کا کانسٹیچوئنسی ہے بیسکلی سدھارتھ نگر کا ڈومریا گنج ایک چھیتر ہے. تو اس کانسٹیچوئنسی میں مسلمان ایک کثیر تعداد میں ہیں. تو وہی ہم سے پوچھ رہے تھے کہ ایسے حالات میں وہاں سماجوادی پارٹی ایک مسلم کینڈیڈیٹ کو کھڑا کر رہی ہے اور دوسرے لوگ بھی مسلم کینڈیڈیٹ کو کھڑا کر رہے ہیں، وہاں ایم بھی کھڑا کرے گی. تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایم کو وہاں پر ووٹ دینا چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ تو مجھے آپ بتائیے، حالانکہ ہم نے ان کو بتایا کہ چونکہ ہم نے پورا ان کا بیک گراؤنڈ بتایا، لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایسے لوگوں کو جو اس طرح کے سوالات کرتے ہیں ان کو کیا کچھ جواب دینا چاہیے کہ کیا انہیں واقعی میں اسدالدین اویسی کی پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے؟ ان کو سلیم صاحب ایک سبق یہ لینا چاہیے، ان کو بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے. دیوبند سہارنپور ہے نا، سہارنپور ایک ضلع ہے مغربی یو پی کا. میں ایک مثال دے رہا ہوں پھر اس کو بتاؤں گا کہ پوری ریاست میں کیا صورتحال ہے. اب سہارنپور میں پورے ضلع میں مجموعی طور پہ 65% مسلمان اور دیوبند کی سیٹ پہ 70% سے زیادہ. ٹھیک ہے، وہاں بی جے پی کا کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے. کیوں جیت جاتا ہے؟ یہی صورتحال پورے مغربی یو پی میں ہے. یعنی آپ گننا شروع کیجئے، اگر آپ چلیں گے دلی سے میرٹھ ہوتے ہوئے، سہارنپور ہوتے ہوئے، اگر علی گڑھ مطلب پورے اس علاقے میں چلیں گے تو آپ دیکھیں گے بلند شہر، آپ دیکھیں گے کہ بیجنور، آپ دیکھیں گے کہ مراد آباد تو خیر زیادہ ہی 45-50% مسلمان ہیں تو خیر جیت ہی لیتے ہیں. جہاں آپ جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی بہت اچھی اکثریت ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے، میں چونکہ جاتا رہا وہاں پہ 3-4 بڑے مسلم کھڑے ہوتے ہیں. کانگریس سے بھی مسلمان کھڑا ہوتا ہے، سماجوادی پارٹی سے بھی مسلمان کھڑا ہوتا ہے، اور بہوجن سماج پارٹی سے بھی مسلمان کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس میں اب کیا ہوتا ہے؟ بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میں جو ووٹ تقسیم ہوتا ہے تو اس کے بڑے عجیب سمیکرن ہیں ہندی میں جس کو کہتے ہیں، یعنی انصاری کو ووٹ دے گا، خان کو ووٹ دے گا، اور پھر جو حالات ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کیا ہے. میں آپ کی کانسٹیچوئنسی جس کا ذکر کر رہے ہیں میں وہاں گیا ہوا ہوں. ڈومریا گنج بھی کسی طریقے سے کہہ لیں تو اکثریت ہے. سدھارتھ نگر اور اترولہ سے جب آپ ٹریول کریں تو مسلمانوں کی بڑی اچھی آبادی اٹوا تک. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ مسلم صاحب اور یہ کئی حضرات جو ہیں، کمال صاحب کئی بار اچھی کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں انہوں نے. لیکن اب یہی ہو رہا ہے، مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی ہمیں جتانا کسی ایک کینڈیڈیٹ کو اپنے ہے. وہ کون ہے جو ہماری بات رکھے گا، جو ہمارا کام کرے گا، یا ہمارے جو مسائل ہیں وہ جا کے اسمبلی میں بہت قاعدے سے رکھے گا، جو تعلیم یافتہ ہو، جو بے ایمان کم ہو، اور جس کو یہ توقع ہو کہ یہ اس جماعت کا امیدوار ہے، جائے گا تو یہ ہمارے لیے
اور پھر میں کہتا ہوں کہ حکومت میں ہو, سمجھ رہے ہیں, اقتدار کے بغیر, ہاں اقتدار کے بغیر کچھ نہیں ہے. آپ جیت کے بھی جائیں گے, آپ کی حکومت نہیں تو بیٹھے رہیے 5 برس تک, آپ اپنے لوگوں کی نہ آواز اٹھا سکتے ہیں نہ ان کا کچھ کام کروا سکتے ہیں. اقتدار میں آئیں گے تو کر سکتے ہیں. میں پھر یہی کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اویسی صاحب کو سیاست کرنے کا حق نہیں ہے یا ان کو کینڈیڈیٹ, وہ بالکل آئے انتخابات میں, لیکن میں اس بات سے نعمانی صاحب کے متفق ہوں کہ ان کو یہ چاہیے, حکمت عملی کہتے ہیں جس کو, سیاسی حکمت عملی کیا ہے کہ اگر ایسا کچھ ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں وہاں کھڑا کروں گا جو مجھے, اور یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ سروے کرتے ہیں, پہلے اچھی طریقے سے میدان میں جاتے ہیں, فیلڈ سے فیڈ بیک آتا ہے, اسی حساب سے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کرتے ہیں سب, ہے نا, اور پھر یہ دیکھتے ہیں کس برادری کے کتنے وہ لوگ ووٹ ہیں, کس کا کیسے ہے, اس حساب سے ہے. میرا یہ خیال ہے جی جی ہاں, میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ کے جو ووٹر ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. صرف اپنا ووٹ ضائع کریں گے صرف اس لیے کہ کوئی امیدوار مسلمان ہے, یا صرف اس لیے کہ کوئی پارٹی مسلمانوں کی ہے, یا صرف اس لیے کہ مطلب ہی شوڈ, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی اس امیدوار کو میں اس لیے دے رہا ہوں کہ شاید یہ اقتدار میں آئے گا, اور اقتدار میں آئے گا تو ہماری آواز اٹھائے گا, ورنہ میری آواز ارریلیونٹ ہے. ممکن ہے کہ وہ ذاتی طور پہ انڈیویجلی کینڈیڈیٹ کامیاب ہو جائے لیکن وہ پھر اس کی کوئی آواز نہیں. جی بالکل, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ دور اندیشی کا مظاہرہ کر کے, یعنی ہمیں اس کا نتیجہ کیا ملے گا, دورگامی پرینام کیا ہوں گے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ووٹ کرنا چاہیے. ایک اور سوال کی, اسدالدین اویسی صاحب گٹھ بندھن کی کوشش کرتے ہیں راج بھر سے. 4 سے 5 مہینہ پہلے ہم نے ایک پکچر دیکھی تھی جس میں اویسی صاحب راج بھر کے ساتھ نظر آ رہے تھے اور چندر شیکھر آزاد کے ساتھ نظر آ رہے تھے. تو چندر شیکھر آزاد تو بہرحال نہیں, لیکن راج بھر نے اپنی الگ ایک نیا بڑھا لی اور وہ لال ٹوپی انہوں نے پہن لی. رہ گئے چندر شیکھر آزاد اور اسدالدین اویسی, دونوں الگ الگ رہ گئے. چندر شیکھر آزاد بھی فی الحال اکیلے ہیں. ابھی اکھلیش یادو سے وہ امید کر رہے تھے کہ گٹھ بندھن ہو جائے, لیکن ان کا بھی نہیں ہو پایا, اور اسدالدین اویسی کا تو بہرحال نہیں ہی ہو پایا. اس کے علاوہ کچھ مسلم قیادتیں ہیں جیسے کہ مولانا عامر رشادی ہیں, ڈاکٹر ایوب صاحب ہیں, تو ان کی پارٹیاں ہیں. تو آپ کو کیا نہیں لگتا ہے کہ اسدالدین اویسی صاحب کو تھوڑی سی دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے, حالانکہ وہ ضرور دانش مند ہیں لیکن ایک سیاسی کہہ سکتے ہیں موجودہ حالات کو سمجھتے ہوئے, مولانا عامر رشادی کی پارٹی علماء کونسل سے پیس پارٹی, ڈاکٹر ایوب صاحب کی پارٹی کی پیس پارٹی سے, اور اسی طریقے سے چندر شیکھر کی پارٹی جو آزاد سماج پارٹی, یہ چھوٹی چھوٹی جو پارٹیاں ہیں ان کو لے کر کے ایک طریقے سے ایک نیا محاذ کھڑا کریں, ایک تیسرا محاذ بنائیں. کیا اس طریقے کی کوشش ان کو کرنی چاہیے؟ بالکل, میرا خیال ہے سلیم صاحب, سب سے یو پی میں اگر سیاسی تصویر بدلنی ہے تو سب سے بہترین جو اتحاد ہو سکتا ہے وہ دلت اور مسلمانوں کا ہو سکتا ہے نا. یعنی تقریباً 20-21% مسلم اور تقریباً 28 سے 29% دلت اگر ایک ساتھ آ جائیں تو یہ ایک خواب پورا کر سکتے ہیں اقتدار کا اپنے بلبوتے. حالانکہ میں یہ کہوں گا کہ مایاوتی نے اپنے بلبوتے اقتدار لیا, ظاہر ہے انہوں نے پہلے براہمن سماج سے بھی حمایت لی, اور پھر ایک بار ان کو کئی طبقے کے حضرات نے بھی ووٹ دیا, مسلمانوں نے بھی ووٹ دیا, اور وہ اقتدار میں آئیں, لیکن بغیر اتحاد کے نہیں آئیں. اگر یہ ہو جائے, میرا خیال ہے اس پہ بات بھی ہوئی کئی بار, اویسی صاحب اور دیگر حضرات جو ہے بیٹھے ہیں, یا چندر شیکھر صاحب, ان کے درمیان گفتگو کا جو محور رہا ہے اور جو بات نکل کے آئی سیاسی سطح پہ وہ یہی آئی ہے کہ دلت اور مسلم ایک ساتھ اگر آ جائیں تو پورے یو پی کی کایا پلٹ سکتی ہے, یعنی سیاست ہی بدل جائے گی. مطلب میں تو کہتا ہوں اقتدار میں آ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ان کو بہت کوشش کرنے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ ابھی کا جو تجربہ ہے اویسی صاحب کا وہ بالکل ابتدائی مرحلے میں ہے, انہوں نے بہت زیادہ ہوم ورک نہیں کیا ہے. جیسے بس وہ چاہتے ہیں سوری وہ چاہتے ہیں کہ چونکہ جیسے ان کی ایک خواہش تھی اویسی صاحب کی کہ بنگال میں ممتا بنرجی ان کے ساتھ آئیں گی, اور اگر انہیں 10 سیٹیں بھی دے دیں گی تو وہ 10 نکال لیں گے اور وہ انتخاب لڑ لیں گے. یہی خواہش ان کی یو پی میں بھی ہے کہ اگر اکھلیش مجھے 15-20 سیٹیں دے دیں گے جو مسلمانوں کے اکثریت والے علاقے ہیں تو میں 20 نکال لوں گا, اور پھر میں اقتدار میں ان کا ساتھی بھی ہو جاؤں گا. یعنی مان لیجئے کہ اکثریت کم ہو گئی 10-15 سیٹوں کی تو وہ اقتدار میں بھی آ سکتے ہیں. یہ ایک تجربہ کرنے کی ان کی کوشش ہے,
لیکن میں نے کہا نا کہ کوئی مغربی بنگال میں بھی بی جے پی یہی کہتی، کیونکہ اویسی کے اوپر جو ایک ٹیگ لگ گیا ہے نا، وہ ٹیگ کی وجہ سے وہ کہتے ہو تو وہاں بازی پلٹ جاتی بی جے پی کہہ کر کے. یہاں اکھلیش یادو یا کوئی دوسرا ان کے ساتھ اتحاد کرے تو بی جے پی کی نیا پار ہو جائے گی، یہ کہہ کر کے کہ یہ کمیونل پارٹی ہے اور ملا مسجد وہی ساری چیزیں ہیں. تو یہ حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر فیوچر میں مستقبل میں کبھی ضرورت پڑے گی بھی تو دیکھا جائے گا، لیکن فی الوقت صورتحال یہ ہے کہ یہ انٹچبل ہے. میں نے بتایا اس کی وجہ کیا ہے. تو یہ جو اچھا، تو مجھے لگتا ہے کہ اویسی صاحب کو جو ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، پہلی بات تو سیاسی حکمت عملی یہ ہے کہ ان سے تمام رہنماؤں سے صلاح و مشورہ کرنا تھا، جیسے چندر شیکھر سے کیا یا راج بھر سے کیا، اسی طرح علماء کونسل سے کرتے، ایوب صاحب سے کرتے، اور ان سے یہ پوچھتے کہ ایوب صاحب آپ کی پیس پارٹی تقریباً 2 یا 3 پچھلے انتخابات میں بڑی مضبوطی سے اتری ہے، تو کیا وجوہات ہے کہ آپ کو اپنے گڑھ یا جس علاقے میں زیادہ مضبوط رہے وہاں ہی کامیابی نہیں ملی ہے؟ اس کا کیا اور کاش تینوں رہنما، مان لیجیے اعظم گڑھ کی بات لے لیجیے یا ایوب صاحب کے گورکھپور سے یا آپ کے علاقے کی بات لے لیجیے، کیا تینوں رہنما مل کے ایک ریلی کرتے ہے نا، یا ایک ساتھ آ کر کے کرتے تو کتنا بہتر ہوتا. لیکن میں نے کہا نا کہ اویسی صاحب کی ابھی جو یہ تجربات ہیں سیاسی، یہ بڑی پریمیچور ٹائپ کی چیزیں ہیں، یعنی بغیر تیاری کے. میرا ایک سوال اس سے اگلا میں یہی کرنے والا تھا کہ اکھلیش یادو آخر کیوں نہیں، ان کی کیا وجہ ہے، مجبوری کیا ہے کہ اسدالدین اویسی کی طرف ہاتھ کیوں نہیں بڑھا رہے ہیں، ان کے ساتھ الائنس کیوں نہیں کر رہے ہیں جبکہ اتنے اعتراضات ہو رہے ہیں اس کے. آپ نے اپنے سوال، آپ نے جواب کے دوران اس جواب کا دے ہی دیا کہ ان پہ ٹیگ نہ لگ اس جائے. کی میں نے اس کی ٹیگ ہے بس. میں نے بتایا نا کہ دیکھیے سیاسی طور پہ 2014 کے بعد سے جب سے ہندوستان میں ایک نئی حکومت آئی ہے مرکز میں، ٹھیک ہے، اور اس نے جس طرز کی سیاست کی ہے اس کا پورا محور کوئی ترقی نہیں ہے، کوئی معیشت کی بحالی نہیں ہے، کوئی لوگوں کو آپ کسی بھی شعبے اگر ہم اس پہ بات کرنے لگے ہیں ابھی ڈیٹا کے ساتھ ہے نا، تو آپ دیکھیں گے فسادات. یو پی کی ہی بات لیجیے، اگر آپ نیشنل کرائم بیورو کا ڈیٹا دیکھیں گے تو پچھلی حکومت سے کہیں زیادہ ہوئے ہیں، ہے نا. تمام ڈیٹاز، تمام اعداد و شمار میں جو مرکز کی حکومت ہے، جو یو پی کی حکومت ہے، ان کے ہاں کوئی ترقی کا موضوع نہیں ہے کہ یہ کریں گے تو بہتر ہوگا، نہ انہوں نے کیا ہے. آپ کسی بھی پیمانے پہ دیکھیں گے تو جو انہوں نے سیاست شروع کی ہے وہ 80% اکثریتی عوام کے جذبات ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ پوری دنیا میں یورپ میں ہندو محفوظ ہیں، لیکن جہاں 80% جس ملک میں ہندو رہتے ہیں وہاں پہ اب یہ بتایا جا رہا ہے ہندوؤں کی کہ آپ کا مذہب خطرے میں ہے. ارے بھائی، اگر آپ کا مذہب خطرے میں ہوتا تو یہاں 700-800 برس مغلوں نے حکومت کی ہے نا. وہ جس طرح آج اس طرح کے نعرے لگتے ہیں جینوسائیڈ کے کہ مسلمانوں کی نسلی تطہیر کر دی جائے، ہے نا، اس پہ کوئی گرفتاری نہیں ہے، اور گرفتاری ہوئی بھی ہے تو ہم جانتے ہیں وہ کس وجہ سے. سپریم کورٹ میں سماعت گئی ہے تب اب پولیس ایکشن میں آئی ہے اور کہنے لگی ہے کہ کیا ہے. اسے بھی اس لیے ہے کیونکہ ایک سیاسی جماعت ان تمام چیزوں کو صرف اور صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے. ملک کی جو روح ہے گنگا جمنی تہذیب یا اس کی جو آزادی کے بعد بنیاد پڑی ہے اس کو وہ دھیرے دھیرے کھوکھلا کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو اس پورے تناظر میں فی الوقت جو یو پی کی سیاست ہے اس کو مسلمانوں کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے نا. ابھی آپ سیاسی طور پہ مضبوط ہونے کے بجائے کم سے کم اپنی جو ذلت ہے، دہلی کے جو تحقیر آمیز آپ پہ پھپتیاں کسی جاتی ہیں، اس سے بچنے کے لیے آپ کو ظاہر ہے اتحاد کرنا ہوگا ان طاقتوں سے جو مسلمانوں کو ایک ساتھ لے کر. دیکھیں کوئی سیاسی جماعت آپ کو کچھ دے گی نہیں، میں پہلی بات کہہ رہا ہوں. کوئی سیاسی جماعت کیا کسی کو کچھ دے دیتی ہے؟ ہمیں وہی ملتا ہے جب ہم سماج میں اچھا کر کے اپنی محنت کر کے آگے بڑھتے ہیں. یعنی اگر ہمیں نوکریاں لینی ہے تو ہمیں تعلیم ہائی کرنی ہوگی، اعلیٰ تعلیم سے ہمیں اپنے آپ کو، اور تب آپ بن سکتے ہیں IAS IPS، آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، آپ وکیل بن سکتے ہیں. اگر کچھ اور پانا ہے تو اس کے لیے بھی یہی محنت کرنی ہوگی. لیکن یہ جو ذلت آمیز سلوک ہے آپ کے ساتھ، ہر دن آپ کی تحقیر اس بات پہ ہوتی ہے کہ آپ کا تعلق کسی ایک دوسری برادری سے ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ان تمام بھائیوں کے ساتھ اتحاد کرنا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں، جو آپ کو ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، جو آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں، جو ایسی سیاست نہیں کرتے جن کے یہاں ایک خاص
مذہبی فکر ہو, سمجھ رہے ہیں, وہ سب کو, تو ان کے ساتھ اتحاد کرنے کے علاوہ کیا ہے بتائیے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی جو سیاست اویسی صاحب کر رہے ہیں یہ وقت پختہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسی سیاست نہیں ہونی چاہیے, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فی الوقت ہندوستان میں جو صورتحال ہے مسلمانوں کی, اس میں ان کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کوئی ساتھ لے چلنے کے لیے تیار ہے. ہماری جو سیاسی طاقت تھی ابھی کچھ دنوں پہلے تک وہ کھوئی ہوئی ہے. کیا حکمت عملی ہے کہ ہم سب مل کر کے اس کو واپس لے لیں اور یہ کہیں کہ ہم کو, اور یہی وقت ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. یو پی میں آنے والے انتخابات میں اگر متحد ہو کر کے ایک حکمت عملی کے ساتھ ووٹ پڑا تو فرقہ پرست طاقتیں لازماً شکست دے جائیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی یہ کوشش ہو, جیسا کہا جاتا ہے عام طور پہ کہ پہلا چناؤ آپ لڑیے ہارنے کے لیے, دوسرا ہرانے کے لیے, تیسرا جیتنے کے لیے. تو پہلے ایک بار وہ لڑ چکے ہیں, وہ ہارے, اور دوسرا اب شاید وہ ہرانے کے لیے لڑ رہے ہوں تاکہ لوگوں کو اپنی طاقت کا احساس کرایا جائے اور آئندہ جو انتخابات ہوں وہ ان کی طاقت کا احساس کر کے پھر ان کے ساتھ گٹھ بندھن کرنے کو مجبور ہو جائیں دوسری پارٹیاں. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس حکمت عملی کے تحت اسدالدین اویسی صاحب ایک بزد ہیں تنہا چلو اور اکلا چلو کی راہ پر؟ نہیں, وہ بزد نہیں ہے, تنہا چلو پہ تو بزد نہیں ہے, میں جانتا ہوں. میں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو طاقت ہے اس کو سیاسی رہنما تسلیم کر کے, میری پرسنل بات ہوئی, میں نے انٹرویوز بھی کیے ہیں اویسی صاحب کے, ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ لوگ ہماری آپ کو پہچانے, اور شاید ایک دن آئے گا پہچانے گے لوگ آپ کو. لیکن فی الوقت کر رہا ہوں کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا تلخ بات کرتے ہیں خاص سطح کے حوالے سے, تو جس سے اگر آپ کو کچھ پاسبلٹیز ہیں, جسے سمبھاونائیں ہیں, تو ان کے تعلق تھوڑا سا سافٹ رویہ اپنانا پڑے گا, اتنا زیادہ ہارڈ کور نہیں بننا پڑے گا, اور بہت زیادہ سیدھے ان کی طرف تیر کمان کے لے کر کے گھس نہیں جانا ہوگا. تو یہ حکمت عملی کم از کم اپنانی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جو بھی پولیٹیکل پارٹیز یا جتنے بھی لیڈرز ہوتے ہیں, جب کسی کی طرف جانا ہوتا ہے تو تھوڑا سا لین ہو جاتے ہیں, اور تاکہ تھوڑی سی پاسبلٹیز پیدا ہو جائیں, اسموتھ ہو جائے راستہ, لیکن وہ ان کی مجبوری ہے, دروازہ بند کر دیتے ہیں. اویسی صاحب کی وہ مجبوری ہے. اویسی صاحب کو یہ معلوم ہے کہ ان کا جو ووٹر ہے وہ کہاں جائے گا, تو وہ اسی پہ اٹیک کریں گے. سمپل سی بات یہ ہے, وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ ہمارا ووٹر مسلم برادری ہے, اور مسلم برادری جو ہے وہ یو پی میں جس کو کہتے ہیں نا وائی ایم, یادو اور مسلم کمبینیشن بہت اسٹرانگ ہو کر کے اکھلیش یادو ان کے والد ملائم سنگھ یادو کو جتاتا رہا ہے, کامیاب کرتا رہا ہے. اور اگر مسلمان پھر اسی طریقے سے متحد ہو کر کے ان کے ساتھ چلا گیا تو وہ پھر جتا دے گا. تو وہ یہ ظاہر ہے کہ وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیاسی ان کا جو کوئی مد مخالف ہے وہ اکھلیش ہے, سماجوادی ہے, سمجھ رہے, ان کو اچھی طرح سے یہ بات پتا ہے تو اس کو اٹیک کرتے ہیں. یہ ان کی حکمت عملی ہے. لیکن مجھے اپنا یہ لگتا ہے کہ یو پی کے جو ووٹرز ہیں وہ سمجھدار ہیں, وہ اس بات کو سمجھیں گے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ وقت کا تقاضا یہ ہے, اویسی صاحب کو بھی میرا خیال ہے حکمت عملی یہی تھی کہ ان کو بہت غور و فکر کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے کون سی کانسٹیٹوئنسی ہے جہاں ہم جیت سکتے ہیں. کچھ جگہ ہیں جہاں وہ جیت سکتے ہیں, وہیں پہ ان کو اتارنا چاہیے. اور جہاں پہ بھی ان کو یہ لگے کہ بھائی یہاں شاید کامیابی نہیں ملے گی, اس سے ان کو بچنا چاہیے. اور میرا خیال ہے خود مسلم ووٹرز جو ہے اتنا سمجھدار ہے, آنے والے وقت میں وہ ضرور جب ووٹ کرے گا یا فیصلہ کر رہا ہوگا تو یہ سوچے گا یار کہ اس وقت کیا حکمت عملی, اور جو میں نے بتایا وہی بہتر حکمت عملی ہوگی کہ فی الوقت فرقہ پرست طاقتوں کو, ہو سکتا ہے کہ اگلے انتخابات تک فرقہ پرست طاقتیں بہت کمزور ہو جائیں, اس بات کا غالب امکان ہے, تب کوئی اور سیاست کی جا سکتی ہے, سیناریو بدل جائے گا. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خاص طور سے عربی میں, ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جلب منفعت یا دفع مضرت, دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, جلب منفعت دفع مضرت. تو جلب منفعت کا مطلب ہوتا ہے فائدہ حاصل اٹھانا, اور دفع مضرت کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے دفع کرنا, نقصان کو تھوڑا سا پش بیک کرنا. تو شاید مسلمانوں کو یہ حکمت عملی اپنانی چاہیے کہ ابھی زیادہ جلبی منفعت کے چکر میں نہ پڑیں, تھوڑا سا دفع مضرت سے کام لیں. اپنا سب کچھ کھونے کے بجائے یہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے. ایک حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ فی الوقت ہمیں ایسا کیا کرنا ہے کہ ہماری جو اپنی عزت ہے, وقار ہے سماج میں. اور میں نے بتایا نا آپ کو سلیم صاحب کے, اور سب کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک طرح سے سیاسی طور پہ بالکل الگ کر دیا گیا ہے, مطلب جیسے ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا, کوئی رہنما جاتا ہی نہیں ہے. اس کو ثابت کرنے کا کیا ہے,
مطلب یہ ایک حکمت عملی یہی ہے کہ آپ ایک جٹ ہو کر کے کسی کے ساتھ جائیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہے یو پی میں. اچھا آپ ایک ایگزامپل یہاں کی دلی کے لے لیجیے چھوٹی سی, جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے کم ہے, لیکن جب یہ انتخابات ہوئے دلی کے اور سٹیزنز کا جو امینڈمنٹ بل ہے سی اے کے خلاف ایجیٹیشن چل رہا تھا ہے نا, اور اس وقت جو ہے دلی میں آپ جانتے ہیں دنگے بھی ہوئے, فساد کیا کیا نہیں ہوا, اور بہت زیادہ بی جے پی نے کوشش کی کریں. مسلمانوں نے کیا کیا, حالانکہ بہت سے مسلمانوں کو یہ پتا ہے کہ کیجریوال بھی تقریباً ایک وہی چہرہ ہے جو آر ایس ایس چاہتی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہ. لیکن انہوں نے کہا کہ فی الوقت جو ہے یہ بیٹر آپشن ہے, کم سے کم یہ ہے کہ یہ بندہ اپنی باتوں میں یا پالیسیوں میں کھل کر کے بہت زیادہ برائی نہیں کرتا ہے, اور بات بھی صحیح ہے. تو انہوں نے فل سپورٹ کیا, مطلب اتنا زیادہ سپورٹ کیا کہ کوئی گنجائش نہیں چھوڑی, اور جو بھی مسلمانوں کے علاقے تھے وہاں پہ عام آدمی پارٹی بہت زیادہ بہمت سے آئی, تو بچ گئے نا ایک بڑی مصیبت سے, میں یہ کہہ رہا ہوں. تو یہی یو پی میں ہے. یو پی میں فی الوقت اگر کوئی فرقہ پرست طاقت کو شکست دے گا, کون دے گا؟ سماجوادی پارٹی دے سکتی ہے کہ نہیں؟ وہ کوشش بھی کر رہے ہیں, اور اویسی صاحب شکست دینے کی پوزیشن میں ہوتے تو میں کہتا وہ شکست دینے کی پوزیشن میں نہیں. میں کہہ رہا ہوں ان کی سیاست فی الوقت صرف یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ایک خاص طبقے کو مایاوتی نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا سیاسی طور پہ, وہ چاہتے ہیں یہ ہو جائے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس طرح کی سیاست کا فی الوقت نہیں ہے. فی الوقت سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے. جب حالات بدلیں گے تو آپ ویسا کر سکتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ صلاح الدین ذہین صاحب, آپ نے بہت قیمتی باتوں سے ہمیں نوازا, اور واقعی میں آپ نے اپنے خیالات کا جو اظہار کیا, مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ بھی دیکھیں گے تو کم از کم انہیں اتنی بات تو سمجھ میں آ ہی جائے گی کہ مسلمانوں کو موجودہ تناظر میں کیا کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے ووٹ کو کم از کم ضائع نہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ووٹ ایک ووٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے, اس حوالے سے مسلمانوں کو اپنا ووٹ بہت ہی سوچ سمجھ کر کے کاسٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کا ایک بار بہت دوبارہ سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی سمے ہمارے ساتھ ساجھا کیا. اور تو آپ سے گزارش ہے کہ دوستو, اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو لائک کر لیجئے, ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجیے. چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے, بغل میں گھنٹی کا آئیکن بنا ہوگا اس کو ضرور دبا دیجیے, تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں فوراً اس کی جانکاری آپ کو مل جائے. کیونکہ ہم اس طریقے سے کمپریہنسو اسٹوریز لاتے رہتے ہیں, اور اس طریقے سے انٹلیکچوئل لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی کرتے رہتے ہیں. تو اگر آپ ہمارے چینل کو واقعی میں سیریسلی دیکھتے ہیں تو آپ سے یہی امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں گے. شکریہ. الفا ہاسپٹل اینڈ ٹراما سینٹر, انجینئرنگ کالج چوراہا, سیتاپور روڈ, لکھنؤ.